آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی آپ کی والدہ کا نام ہے. آپ کے نانا جان عبداللہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا نام ہے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جو والد محترم تھے یا آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی یا آپ کے جو نانا جان تھے یہ سب کے سب اللہ کے ولی اللہ تھے, اللہ کے ولی تھے. ان کے متعلق بے شمار فضائل و برکات ملتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی سن وفات 11 ربیع الثانی اور 11 ربیع الثانی کو ہے اور آپ کی پیدائش یکم رمضان مبارک ہے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیا ولی کیسے بنتا ہے کہ وہ ریاضات کرتا ہے, عبادات کرتا ہے, طرح طرح کی باتیں کرتا ہے, بھوکا رہتا ہے, روزے رکھتا ہے, عبادات کر کے پھر وہ کسی مرتبے پر فائز ہوتا ہے. لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ایسی ہستی ہیں, آپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں. آپ مادرزاد ولی ہیں. آپ یکم رمضان مبارک جب آپ کی پیدائش ہوئی, یکم رمضان تھی, پہلا روزہ تھا, جیسے آپ پیدا ہوئے آپ نے ماں قبول نہیں کیا, آپ نے ماں قبول نہیں کیا. جب تک روزے کا ٹائم ہوتا صبح سے لے کر مغرب تک آپ سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے. پورا کا پورا ماہ رمضان حضور غوث اعظم نے ایسے گزارا. پورا کا پورا ماہ رمضان آپ نے ایسے گزارا. چھوٹے بچے کہ پہلے دن والا بچہ کتنا ہوتا ہے آپ سب واقع ہیں, لیکن حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے مادرزاد ولی پیدا کیا اور ایسا بابرکت ولی اللہ حضور غوث اعظم ہے کہ جب آپ کو پڑھانے کے لیے قاضی صاحب کے پاس تشریف لے گئے, آپ کو گھر والے قاضی صاحب کے پاس چھوڑنے گئے کہ ہمارا بچہ ہے پڑھے گا, قرآن پاک پڑھے گا. تو جب قاضی صاحب نے کہا اے بیٹے تو قرآن پڑھ, بسم اللہ پڑھ, جب بسم اللہ کہا گیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بسم اللہ سے لے کر پہلے 16 سپارے مکمل اپنے استاد صاحب کو سنا. سبحان اللہ. نہیں کیا سبحان اللہ, کتنی مزے کی بات ہے. حضور غوث اعظم پہلے دن مسجد میں جاتے ہیں, استاد صاحب کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو, آپ نے مکمل 16 سپارے سنا دیے. استاد صاحب بڑے حیران, بڑے پریشان, یار میں نے بسم اللہ کا کہا تھا, آپ نے مکمل 16 پارے پڑھ لیے, اب آگے بھی پڑھو نا. تو آپ نے کہا نہیں مجھے اتنے آتے ہیں. تو میں کیسے یاد کیے اتنی چھوٹی عمر میں, یہ ہو نہیں سکتا کہ کیسے یاد کیے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کی شکل میں آتا تھا, اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھا, میری والدہ 16 سپارے پڑھی ہوئی تھی, وہ روزانہ 16 سپاروں کا 16 سپارے پڑھا کرتی تھی, قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. جب بھی عبادت کرتی, نماز پڑھتی, 16 پارے پڑھتی تھی, تو میں سن کر میں نے اس کو یاد کر لیا, میں نے سن کر ان کو یاد کر لیا ہے. پھر محترم اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے, یہ ہمارے لیے درس ہے, یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں جی بیٹا فرما بردار نہیں ہے, بیٹا بات نہیں مانتا, اس کو کسی عالم صاحب کے پاس لے جاتے ہیں, تمیز کراتے ہیں کہ بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا, بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کہ اس بات پر عمل کریں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر 16 پارے جب یاد کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے؟ وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سب جوان ہیں, شادی شدہ ہوں گے, اپنی عورتوں کو دیکھ دیں, اپنے گھر میں یہ درس دیں. اگر کوئی عورت حاملہ وغیرہ ہے تو ان کے درس دیں کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہوتا ہے, تب بھی وہ یوں سمجھے کہ پرورش پا رہا ہوتا ہے, وہ تب بھی پرورش پا رہا ہوتا ہے. لیکن آج کل تو ماڈرن دور آ گیا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں ہوتا ہے, ماں بیٹھی ہے ٹی وی دیکھ رہی ہے, باپ صاحب بیٹھا ہے ڈرامہ دیکھ رہا ہے. جب بچپن سے شروع سے وہ یہ چیزیں دیکھے گا, گانے سنے گا, فلمیں دیکھے گا, ڈرامے دیکھے گا, تب جب بڑا ہوگا تب وہ آپ کی بات کیوں مانے؟ وہ ان لوگوں کی مانے گا جن کو اس نے دیکھا ہے. اگر جب شروع سے ہی اسے دینی ماحول ملا ہے, شروع سے ہی اسے نمازی والا ماحول ملا ہے, شروع سے ہی اسے قرآن کریم پڑھنے والا ماحول ملا ہے, تب جا کے وہ آپ کا فرما بردار بنے گا, تب جا کے وہ ہمارا صالح بنے گا, صالح بیٹا بنے گا. اللہ اکبر. نبی پاک اسلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, کچھ چیزیں فائدہ نہیں دیتی, لیکن 3 چیزیں جو فائدہ دیتی ہیں ان میں سے ایک چیز اور ولد صالح یدعو له. نبی پاک نے فرمایا کہ وہ ایک صالح اولاد ہے جو اس کے پیچھے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے. دیکھیں نا
فوت ہونے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہے. ان تین چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ نیک صالح اولاد ہے. اور آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اپنی اولاد کو نیک صالح بنائیں. نیک صالح کیسے بنائیں؟ ان کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، ان کو عالم دین بنائیں، ان کو مفتی اسلام بنائیں. لیکن آج کل بہت کیا ہے، اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے، بے شک ہے، ضروری ہے، دیا کریں. لیکن کیا ہوتا ہے، اگر گھر میں 2-3 بچے ہیں نا تو سب سے سیاح عقل مند ہوگا نا اسے سکول بھیجیں گے، جو کم عقل ہوگا نا خود ذہن ہوگا اسے مدرسے بھیجیں گے کہ یہ قاری صاحب کی ذمہ ہے، قاری صاحب پڑھائیں. تو ایسا نہ کریں، بلکہ آپ کو وہ بیٹا فائدہ دے گا جو دیندار بیٹا ہوگا. جو دیندار بیٹا ہوگا آپ کے مرنے کے بعد آپ کو حسن بولے، آپ کو کفن بولے، آپ کا جنازہ ہو پڑھائے، آپ کے لیے تیجا چالیسواں کی دعائیں وہ خود کرے، بدل تو تب پائے گا. پیار بولو نیت کریں، اپنے آپ کو بھی دیندار بنانا ہے، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانا ہے. اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے شمار فضائل رکھا. آپ نے کیونکہ اپنی والدہ سے جو پرورش پائی، اپنے والد صاحب کی جو پرورش پائی وہ ایک دینی پرورش تھی، نیکیوں والی زندگی تھی، کیونکہ وہ سب ولی اللہ تھے. حضور غوث اعظم کے یہ جتنے بھی واقعات ہیں آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، مشہور معروف واقعات ہیں. تو چوروں والا واقعہ، ڈاکوؤں والا، حضور غوث اعظم جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے سب کو لوٹا، حضور غوث اعظم کو چھوڑ دیا. ایک ڈاکو آ کے کہنے لگا آپ چھوٹے بچے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس کتنے رقم ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، میرے پاس 40 دینار ہیں. اور 1 دینار سونے کا ہوتا ہے، 1 دینار سونے کا ہوتا ہے. آج کے لحاظ سے رقم کا اندازہ لگا کہ کتنی رقم ہوگی. 40 دینار ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں. وہ ڈاکو اس کو ہنسنے لگا کہ جھوٹ بولتا ہے، میرے پاس 40 دینار کہاں سے آئے؟ آخرکار وہ اپنے ڈاکو سردار کے پاس گیا، ایک بچہ بیٹھا ہے، بچہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، ہم نے پورے قافلے کو لوٹ لیا، اس کو چیک نہیں کیا، لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے. تو ڈاکو کے سردار نے کہا چلیے اسے بلاؤ، اسے میرے پاس لے آؤ. جب وہ نبی پاک حضرت غوث اعظم تشریف لائے تو ڈاکو کے سردار نے کہا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں بیٹا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. اب میں دکھاؤں کہاں ہے؟ آپ نے وہ 40 دینار دکھائے. تو ڈاکو کا سردار حیران ہو گیا، اے چھوٹے بچے تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، تو جھوٹ بولتا، ہم تو یہ پکڑتے بھی نہیں، ہم تو آپ کی تلاشی بھی نہیں کی، آپ کو چیک بھی نہیں کیا، لیکن آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے ہم کو بتا دیا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھے میری والدہ کی نصیحت تھی کہ اے بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میری والدہ کی نصیحت تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میں نے اپنی والدہ کی اس بات پر عمل کیا. تو ڈاکو کا سردار سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یار دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا. آج ہم اتنے بڑے ہو کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہو کے اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا یار وہ خدا کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آج اگر جتنے نمازی ہیں، جتنے روزے رکھیں، جتنی زکاتیں دیں، جتنے حج پڑھیں، عبادتیں کریں، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، ہماری عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور ہمارے گناہ کرنے سے رب تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے پاک ہے. دیکھیں اس کے باوجود آج ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، اس کے باوجود بھی آج بھی ہمیں رزق دے رہا ہے، آج بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کر رہا، ہمیں نعمتیں دے رہا ہے. لیکن ذرا سوچیں، کوئی شخص ہے اس کی کہیں جاب لگتی ہے، ڈیوٹی لگتی ہے، جو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اگر وہ اپنے افسر کی نافرمانی کرے، افسر کی بات ہی نہ مانے، کیا افسر اس کو نوکری پر رکھے گا؟ ہرگز نہیں رکھے گا، تنخواہ نہیں دے گا. لیکن دیکھیں ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم خدا کے بندے ہیں. ہم خدا کے بندے ہونے کے باوجود اس خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس خدا نے ہمیں آج تک بھوکا نہیں سلایا. ہم اس خدا کے بندے ہو کر نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس خدا نے ہمیں طرح طرح کے نعمتوں سے نوازا ہے. آپ سوچ رہے یار یہ زبان کتنی نعمت ہے. آپ صرف تصور کریں کہ اگر میں نہ بول سکتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا. آنکھیں بند کر کے سوچیں اگر یہ میری آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور سوچیں کہ اگر میرے پاس آج پاؤں چلنے کو صحیح سلامت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا. میرے اور سوچنے کا مقام ہے. جتنی باتیں کی جائیں، جتنا بھی ذکر کیا جائے تھوڑا ہے. رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں